انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہربر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لائے اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے اتنے پتے گر گئے جتنے اللہ نے چاہے. پھر فرمایا کہ مصیبتیں اور تکلیفیں میرے اس درخت کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی سے آدمی کے گناہوں کو گرا دیتی ہیں. تو آج اگر بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا اور اسلامی بہنوں کو بالخصوص دیکھا گیا کہ اگر کبھی دن میں سر میں درد ہو جاتا ہے تو جناب سر میں درد پٹی باندھی جاتی اور پٹی باندھ کر گویا لوگوں کو اظہار کیا جاتا ہے کہ آج میرے سر میں درد ہے. تو کیا یہ ہماری نادانی نہیں ہے؟ بلکہ ایک بزرگ علیہ رحمہ نے تو اس طرح سے بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کو دیکھا کہ وہ سر پر پٹی باندھے گھوم رہا ہے تو اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں سر پہ پٹی باندھی؟ تو کہہ رہا میرے سر میں رات سے شدید درد ہے اور یہ ہر مہینے مجھے ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ کیا 29 دن شکرانے کی پٹی باندھتے ہو؟ یعنی کہ ایک دن آپ کے سر میں درد ہوا تو آپ نے پٹی باندھ کر لوگوں کو اظہار کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو میرے آج سر میں درد ہے، مجھے بیماری کا سامنا ہو گیا، مجھے یہ پریشانی آ گئی. تو کیا 29 دن آپ نے شکرانے کی بھی پٹی باندھی ہے؟ سمجھانے کے لیے کہ ہم اگر ذرا سی آزمائش آتی ہے تو ہر ایک کو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ مصیبت آ گئی، مجھے یہ پریشانی آ گئی. کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ کو کاروبار میں چند ہزار روپے کا نقصان ہو گیا ہے، لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، آپ سوچیں آپ نے کس کس کو نہیں بتایا. لیکن ذرا خیال کریں کہ 6 مہینے پہلے جو آپ کو 12 لاکھ روپے کا نفع ہوا تھا آپ نے کس کو بتایا؟ تو بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ جب مجھے کوئی ایسی نعمتیں ملی، جب مجھے خوب کاروبار میں فائدہ ہوا، اس وقت تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ جناب فلاں میں نے پلاٹ بیچا تھا، فلاں میں نے کاروبار کیا تھا تو یوں مجھے لاکھوں روپے کا فائدہ ہوا، یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا. لیکن اس بار کے چند ہفتے گزرنے میں مجھے چند ہزار روپے کا یا 1-2 لاکھ روپے کا نقصان ہوا تو میں سب سے کہتا پھروں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو جو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس پر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو یہ برائی کرے اسے نہ لکھو اور جو نیکی کرے اس کے عوض 10 نیکیاں لکھو اور اس کے اس نیک عمل کو بھی لکھو جو یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، اگرچہ بیماری کے دوران وہ اس عمل کو نہ کر سکے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کس قدر مہربان ہے کہ وہ شخص کہ جو بیماری کے سبب اپنے اس عمل کو جو روز کیا کرتا تھا اور وہ آج بیماری کے سبب وہ نیک عمل نہیں کر پا رہا، گھر میں پڑا ہے، بستر پر پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اس کو اس نیک عمل کا ثواب بستر پر لیٹے لیٹے بھی دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر تعجب ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے. اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا. پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور تبسم فرمایا، مسکرانے لگے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کیوں مسکرائے؟ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 فرشتوں پر حیران ہوا ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا.
جب انہوں نے اسے نہ پایا تو لوٹ گئے اور عرض کیا کہ یا رب کریم عز وجل، ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائشوں میں مبتلا فرما دیا۔ تو اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو، اس کے اجر میں کمی نہ کرو، جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اندازہ لگائیے اگر بیماری کے سبب ہم کسی نیک عمل کو نہ بھی کر پائیں تو اللہ تعالی کی رحمت سے ہمیں کیسا اس کا بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب ذہن بنایا ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، جو غلام ہے، تو اس کی تو کیا معمول ہونا چاہیے کہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی بیماری آزمائش ہو تو ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تمام امور میں صبر کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح سارے جسم میں سر کی، کہ اگر سر کٹ جائے تو جسم بیکار، اسی طرح اگر امور میں سے صبر نکال دیا جائے تو سارے امور بیکار ہیں۔ تو بہرحال یہ ذہن بنا لیں کہ جو بھی ہمیں مصیبت پہنچتی ہے تو بعض اوقات یہ مصیبت جو ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اس ضمن میں دعوت اسلامی کے شعبے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے عیون الحکایات۔ یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو دستیاب ہوگی، اس کتاب کو حاصل کیجیے۔ اس میں بڑی پیاری پیاری دلچسپ حکایات نقل ہیں، چنانچہ اسی میں ایک حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اس میں بھلائی ہے، اگرچہ وہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہی ہوگی۔ تو یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا جو تھا وہ کہنے لگا کہ ابا جان، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا، اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں ہے کہ ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین اتنا پختہ نہیں ہوا۔ تو جب سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بات سنی تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ہمارے زمانے میں بھی اللہ کے نبی موجود ہیں، تو آؤ ہم ان کی زیارت کرنے چلتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی باتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن اور رات ان کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ ایک ویران جنگل میں داخل ہو گئے۔ گرمی کا زمانہ تھا۔ اب جب جنگل میں داخل ہوئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ کھانا بھی ختم ہو گیا، پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا، اور جانور جو تھے وہ ہانپنے لگے۔ یہ دونوں باپ بیٹے جو ہے خچروں سے اتر گئے، اور اب ان کی کیفیت بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی، یہ بھی پیدل چلنے لگے۔
دری اسنا سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دور سے ایک درخت کا سایہ نظر آیا. آپ اس کی طرف چلنے لگے.